السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورۃ الکہف سورۃ کہف یہ مکی صورت ہے 110 اس کی آیات ہیں اور اس کے اندر سابقہ امتوں کے چند نوجوانوں کا ذکر ہے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی. ٹھیک ہے. سورۃ کہف کی فضیلت کے اندر بے شمار احادیث ہیں. اس سے مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر سورۃ کہف پڑھ رہا تھا. اس کے گھر میں ایک چوپایا بھی کھڑا تھا. تو جو وہ سورۃ کہف پڑھ رہا تھا تو وہ بدکنے لگا. ٹھیک ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بادل یا سائبان نما چیز انہیں ڈھانپ رکھا ہے اس نے. تو اس منظر کا تذکرہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ کے بندے کہ آپ صورت کہاں پڑھتے رہتے. یہ سکینت یعنی یہ آپ نے نظر آیا نا جو آپ کو یہ سکینت تھی جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح صحیح مسلم کی اندر حدیث ہے سیدنا نواس بن سمان کی. یہ کافی حدیثیں ہیں اس معنی کی کہ جس نے صورت کہف کی ابتدائی 10 آیات سوری فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جس تم میں سے جو شخص دجال کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ سورت کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے. یہ صحیح مسلم 2937 نمبر حدیث ہے. اس طرح صحیح مسلم ہی کی 809 نمبر حدیث ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات من الکافی اسم من فتنة الدجال. جو سورت کہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں. اور ایک روایت طریق اس کا صحیح مسلم کا ہی من حفظ 10 آیات من اول سورت الکافی اسم من الدجال. جو ابتدائی 10 آیات حفظ کرتا ہے. حفظ بمعنی محافظت ہے یاد رکھیں. حفظ اس کو زبانی یاد کرنا اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا اس کو سمجھنا اس کا فہم حاصل کرنا یہ سارا کچھ مراد ہے. جو اس کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کرتا ہے محافظت کرتا ہے اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جاتا ہے. اس طرح مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری سے فرمایا کہ جس نے سورۃ کہف اسی طرح پڑھی جیسے نازل ہوئی. ٹھیک ہے. مطلب بھی صحیح طریقے سے پڑھی. کانت لہو نورن یوم القیامت من مقامی ہی الی مکہ ومن قرأ 10 آیات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط علیہ کہ میں کہ جس نے سورۃ کہف اسی طرح پڑھی جیسے نازل ہوئی تھی تو یہ روز قیامت اس کے لیے نور ہوگی اس جگہ سے لے کر مکہ تک. یعنی جہاں سے وہ بیٹھ کر اس نے پڑھی ہے وہاں سے لے کر مکہ تک کے درمیان اس کے لیے قیامت تک نور ہوگی. یعنی اتنا لمبا اس کے لیے نور ہوگا. اور فرمایا جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور اسی وقت دجال آ جائے تو دجال کو اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا. یعنی اس پر وہ قابو نہیں پا سکے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے 2886 نمبر ابو الدرداء سے جس نے من قرأ 3 آیات من اول الکافی اسم من فتنة الدجال کہ جس نے سورۃ کہف کی پہلی 3 آیات کو پڑھا مراد اس کے مطابق عمل کیا اور اس کو زبانی یاد کیا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اب مختلف احادیث ہیں جس میں کسی میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے کسی میں 3 آیات کا ذکر ہے کسی میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے.
تو تطبیق یہ ہے کہ آخری 10 اور پہلی 10 یہ دونوں آیات مراد ہیں۔ اس کے مطابق اس نے عقیدہ بنا لیا، اس پہ عمل کر لیا، اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اب یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دجال کا تو اس کے اندر ذکر تک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حکمت خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے حفاظت کو معلق کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس کی حکمت صحیح بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی حکمتوں کے اوپر گفتگو کی ہے حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، جو 597 کے اندر جن کی وفات ہے، حافظ ابن الجوزی۔ ان کی کتاب ہے صحیح مسلم ہی کی کے اوپر کام ہے ان کا، کشف المشکل من حدیث الصحیحین، کشف المشکل من حدیث الصحیحین۔ انہوں نے ان آیات کا اور فتنہ دجال سے حفاظت کا اچھا انہوں نے جو ہے نا اس پہ تطبیق دی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو ایک فضیلت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے، بعض آیات کے بعض سوری روایات کے اندر آتا ہے کہ جس نے جمعہ کا دن سورۃ کہف پڑھی، اس کے لیے اگلے جمعے تک، یا بعض روایتوں میں 10 دنوں تک اس کے لیے نور بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ والی روایات یہ ثابت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ مشہور روایت جو ابو سعید خدری کی پیش کی جاتی ہے، مستدرک وغیرہ کی، سنن دارمی کی، اس کی وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، اس کو روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کسی کا اس حد تک کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی، سب کلیئر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مطلب آپ نے پرسنلی اس بارے کوئی دراسہ فرمایا ہے کہ مطلب کہ کار کہ جیسے کہ اب دیکھیں نا محدثین کی جماعت نے اس کو ثابت بھی قرار دیا ہے غالباً۔ جی، پوری دراسہ کرنے کے بعد ہی آپ سے ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ میں نے پہلے اس پر ایک بار مضمون بھی لکھا تھا، یعنی اس بات کے اوپر ہم نے لکھا تھا، تو دوبارہ پھر دراسہ جب کیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول سامنے آیا، جو مشہور ایک حدیث تھی نا، یہ میں نے جو ذکر کی ہے مستدرک وغیرہ کی، اسید خدری کی، اس کے اندر جو علت ظاہر ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت حسن ہے یا صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یسمعہ ہشیم من ابی ہاشم، یہ العلل کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ روایت حشیم نے ابو ہاشم سے سنی نہیں ہے۔ جب ماہر علل کسی بات کے اوپر حکم لگا دیتا ہے نا، تو پھر ہم اس کا خلاف نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں یہ روایت ان کی مسموع نہیں ہے۔ اب بعض ایک روایت، اب جہاں پہ حشیم نے مطابت کی ہے وہاں پہ یوم الجمعہ کا ذکر کوئی نہیں ہے، یعنی جمعہ کے الفاظ ذکر نہیں ہے، یا لیلہ جمعہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور جہاں پہ حشیم نے سما کی صراحت کی ہے، ایک آدھ جگہ پہ صراحت بھی کی ہے، لیکن وہ نیچے والی کتابوں کے اندر صراحت کی ہے، لیکن وہاں یہ خطا ہے، کسی راوی کی وہم ہے۔ ٹھیک ہے، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرما دیا ہے نا کہ اس نے یہ سما ہی نہیں کی، درمیان میں کوئی راوی گرا ہے، اب اس راوی کا ہمیں علم نہیں ہو سکا کس نے اور آپ جانتے ہیں کہ حشیم بن بشیر یہ کثیر التدلیس ہے، اور اتنے مزے سے تدلیس کرتے تھے کہ جس کا وہ اقرار خود کرتے ہیں۔ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں کہ کس نے کس سے انہوں نے تدلیس کی ہے، درمیان میں بندہ کون سا گرایا ہے۔ جی، جی بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ باقی یہ کہ آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ سورت کہف پڑھنے کی فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو جمعے کے دن خاص کرنا یا جمعے کا اس کو وظیفہ بنانا، یہ بہر کیف ثابت نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ جی، کون پڑھیں گے جی؟ یہ جو سورت کہف ہے، اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے، اس وجہ سے مناسبت سے اس کا سورت کا نام کہف رکھ دیا گیا۔ کہف کہتے ہیں اس غار کو
کہ جس کا منہ ذرا بڑا ہوتا ہے، یعنی جو منہ نہیں، یعنی جس کا حجم بڑا ہوتا ہے، جس کے اندر زیادہ افراد داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو غار کہتے ہیں، سوری کہف کہتے ہیں، اور جس جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو غار کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ اصحاب کہف تھے، ٹھیک ہے، یہ اس دور کے موحدین جو غالباً عیسائیوں کے عقیدے پر تھے، اور ان میں عقید تثلیث ابھی در نہیں آیا تھا، عقید تثلیث ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، وہ صحیح اسی عقیدے پر تھے کہ جو عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا پہلے نبیوں کا عقیدہ تھا۔ لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا پریشان کرتا تھا ان کو، بالآخر انہیں ان چند نوجوانوں کو جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7 ہے، ان کے بارے میں وہ روزانہ ان کو پریشان کرتا تھا، بالآخر ان کو اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنا دین بچاتے ہوئے وہاں سے نکلنے پر وہ مجبور ہو گئے، اور وہ ایک غار کے اندر آ کے چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا، اپنی قدرت کی نشانی دکھلائی، اور اس کے بعد وہ اپنی پھر بعد میں اپنی طبی موت فوت ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ اسی طرح کیا گیا ان کی قبروں کے ساتھ جس طرح عام طور پہ مشرکین اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی، کون پڑھیں گے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مطلب میں شروع میں پڑھتا ہوں، وہ آگے کچھ آیات کے بعد شاید میں نہ پڑھ سکوں۔ جی ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، تمام شکر اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذي انزل على عبده الكتاب، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، ولم يجعل له عوجا، اور اس کے لیے کوئی کجی ٹیڑھ پن نہ رکھا، حدیث میں قیما، قرآن پاک کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر نہ حقیقی طور پر۔ جی، قیما سیدھی، لینذر به بأسا شدیدا من لدنه، تاکہ وہ ڈرائے اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے، الذین یعملون الصالحات، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب قرآن پاک خبر دے رہا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی کجی نہیں رکھی قرآن پاک کے اندر، اس کی آیات کے اندر، حالانکہ ہمیں بعض آیات بعض کے ساتھ ٹکراتی نظر آتی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کجی نہیں رکھی، یعنی ٹیڑھ پن اس میں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے، ظاہری طور پر ہمیں نظر آ سکتا ہے، ظاہری طور پر بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں محسوس ہو سکتا ہے کہ اب یہ آیت یہ اس آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ تو جہاں ایسا محسوس ہو وہاں اہل علم سے رابطہ کرنا ہے، ان کے درمیان تدقیق دینی ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ہے۔ تو اسی طرح بھی عینی ہی حدیث کے اندر بھی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جہاں کہیں اس کا تعارض ہمیں نظر آتا ہے، جہاں کہیں ہمیں ظاہری طور پر حدیثیں معارض نظر آتی ہیں، تو ہم نے وہاں تطبیق دینی ہے، تطبیق کے جتنے اصول ہیں اس کو جمع توفیق کے جتنے اصول ہیں ان کو وہاں لگانا ہے۔ اس طرح دو قرآنی آیات آپس میں ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، آپس کے اندر مختلف نہیں ہو سکتی، اسی طرح احادیث بھی، صحیح احادیث تو آپس میں مختلف ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی قرآن حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے اور نہ حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ما کسی نہ فیہ ابدا، اس قرآن وہ کے اس انزال کا مقصد ہے، انزال کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ باسن شدیدن، شدید عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرائے، ٹھیک ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے، یعنی انذار اور تبشیر، یہ اس قرآن کا عنوان ہے، انذار اور تبشیر۔ یہ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں بھی انذار اور تبشیر پائی جاتی ہے۔ اب اس سورت کہف کے اندر جو اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس کے لیے اس کے اندر بھی انذار اور تبشیر اور کہہ لیں تذکیر، یہ سارا کچھ اس کے اندر سامان موجود ہے، جو آج اور آج کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور کفار کے لیے ہے۔ ما کسی نہ فیہ ابدا، وہ اس اجر حسن میں ہمیشہ کے لیے ٹھہریں گے۔ بعد پھر جنت ہوگی، اچھا بدلا۔ جی شیخ جی صاحب، یہ نیچے جی، شیخ صاحب اسکرین نیچے۔ سمجھ نہیں آئی؟
अच्छा। देख साहब ये स्क्रीन, वयुनदिर अल्लज़ीना वयुनदिर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और डराए उनको जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने बेटा मुकर्रर कर लिया है। हाँ जी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दोबारा से जिक्र कर दिया गया है कि खास तौर पे उनका, कि जो अल्लाह ताला के मुतल्लिक बेटा साबित करते हैं, औलाद साबित करते हैं। जी। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, उनको कोई भी किसी भी चीज का इल्म नहीं है, नहीं उनको बाप दादा को था। कबरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, यानी बहुत ही इल्म बड़ी किस चीज का नहीं बात। है, इल्म किस चीज का नहीं है कि ये जो बात करते हैं ना कि अल्लाह ने बेटा पकड़ा हुआ है, इस पर किसी दलील का, किसी इल्म यकीनी का उनको इल्म ही नहीं है। वैसे तो वो कहते ही थे, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला का बेटा है, लेकिन इल्म किस चीज़ का नाम है? इल्म दलील का नाम है। तो उनके पास कोई दलील नहीं है, ना उनके पास ना उनके अबाव। यानी दलील क्या होगी कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नाजल होता कि अल्लाह ने वाकई बेटा पकड़ा है, या अल्लाह का रसूल खबर देता कि अल्लाह ताला ने बेटा पकड़ा है या बेटियां पकड़ी हैं। सबूरत। जी पढ़िएगा जी, कोई और साथी पढ़ेंगे? डॉक्टर जुनेद साहब पढ़िएगा। सबूरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम, ये बात बहुत बड़ी है, कलिमतन बोलने के एतबार से। सबूरत, ये जो पीछे बात उन्होंने की है ये बहुत बड़ी है, कलिमतन बोलने के एतबार से, कलाम के एतबार से, तखरुज मिन अफवाहिम, जो इनके मुंहों से बरामद हुई है। इन यकूलून इल्ला कज़िबा, ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं कहते, यानी ये सरासर झूठ कहते हैं। ठीक है, यानी ये कलमा बोलने के एतबार से भी इतना खतरनाक है कि जिसकी क्या ले जुर्रत नहीं की जा सकती, हकीकत मुराद लेना तो बड़ी दूर की बात है। तो जिस तरह की सूरत मरियम के अंदर गालिबन है इस चीज़ का जिक्र के, इन्होंने ऐसी बात कही है, हाँ, इस सूरत मरियम के अंदर कि तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, ये करीब है आसमान फट जाए और जमीन भी फट जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर जाए इस बात से कि इन लोगों ने रहमान के लिए औलाद साबित की। यानी ये इस कदर खतरनाक बात है। सूरत मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है। सूरत मरियम की आयत नंबर है 90 और 91। जी। वलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, शायद के, बाखिउन नफ्सक, शायद कि आप, बाखिउन हलाक करने वाले हैं, बाखिउन हलाक करने वाले हैं, नफ्सका अपने आप को, शायद आप अपने आप को हलाक करने वाले हैं, अला आसारिहिम उनके पीछे, उनकी खातिर। ये जो लोग ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हैं, आप उनकी गम और परेशानी के अंदर अपने आप को हलाकत में डालने वाले हैं। यानी बाकी बाकी उनका मतलब होता है किसी चीज़ की इतनी टेंशन लेनी कि बंदा हलाकत के अंदर चला जाए। ठीक है, यानी अपने आप को मार ही डाले। तो शायद कि आप अपने आप को इनके पीछे लग के, इनकी वजह से आप बाखियन, आप हलाक कर देने वाले हैं। इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, इल्लम युमिनु अगर वो ईमान ला लाए, बिहादल हदीसी इस हदीस पर, असफा आप हलाक करने वाले हैं, असफन अफसोस करते हुए। ठीक है, असफन अफसोस करते हुए आप उनको, उन पर उनके पीछे अपने आप को हलाक करने वाले हैं। इल्लम युमिनु बिहादल हदीस, के नहीं वो ईमान लाए, या नहीं वो, अगर वो ईमान ना लाए बिहादल हदीस इस हदीस पर। अब यहाँ हदीस से मुराद कुरान भी है। ठीक है, ये कुरान ही है कि यानी असल तो ये है कि कुरान पर वो ईमान नहीं ला रहे।
اس کا مطلب ہے کہ حدیث کا لفظ قرآن پر بھی بولا جاتا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث سے مراد پھر حدیث والے بھی اور قرآن والے بھی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، زینت اللہ، بے شک ہم نے بنایا ہے ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے، زینت اللہ، اس زمین کے لیے زینت، فقط اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین کے لیے زینت ہے۔ جو بھی اس میں زرق برق چیزیں نظر آتی ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، نعمتیں نظر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین کے لیے زینت کا باعث ہیں، خوبصورت ہیں، خود خوب نما ہے، خوش نما ہے۔ لنبلوہم، اس کا مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، کہ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے عمل کے اعتبار سے اچھا، زیادہ اچھا، یعنی احسن عمل کون کرنے والا ہے۔ احسان ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص بھی پایا جائے، اتباع بھی پائی جائے، اور عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو، یعنی مقبول عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آزمائش کس اعتبار سے کہ اب زیرو زینت کی نظر ہو جاتا ہے یا میرے احکامات کو بھی مانتا ہے، یعنی زمین کی زرق برق جو اس کی رنگت ہے اس کے پیچھے لگ کے مجھے تو نہیں بھول جاتا، اس آزمائش کے لیے ہم نے زمین کو مزین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، مسلم احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کو بنایا، جنت کو بنایا، جنت کو تیار کیا، تو جبریل امین کو بھیجا کہ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اس میں دی گئی فراوانیوں کو دیکھا، اور آ کر کہا کہ اللہ، تیری یہ ساری جنت اتنی تیری حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر اس کے متعلق تیری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے جو بھی سن لے گا نا کہ یہ جنت ایسی ہے، اس کی ایک جھلک سن لے گا، تو وہ لازمی طور پر تیری جنت کو حاصل کر لے گا، کوئی اس سے وہ کوئی چیز بھی اس کو منع نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مشکلات اور پریشانیوں کی باڑ لگا دی، ان مشکلات کو جھیل کر، ان پریشانیوں کو جھیل کر، ان چیزوں سے صبر کر کر تم پھر جنت میں داخل ہو سکو گے۔ جب باڑ لگائی نا، نے اتنی سخت باڑ لگائی، پھر جبریل کو بھیجا، جبریل نے جا کے دیکھا، اور پھر آج کہتا ہے اللہ کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تیری مخلوق میں سے کوئی بھی اس جنت کو حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے باڑیں اتنی زیادہ ہیں، مشکلیں اتنی زیادہ ہیں، اس کو صبر اتنا زیادہ کرنا پڑے گا، کبھی خواہش پر صبر، کبھی کھانے پر صبر، کبھی حرام خوری پر صبر، کبھی سود خوری پر صبر، کبھی مشکلات پریشانیوں کے اوپر صبر، یعنی مختلف صبر اس کو کرنے پڑیں گے، تب جا کے اس کو جنت حاصل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، تو پھر کہا کہ جبریل جا کے جہنم کا نظارہ کر کے آؤ۔ جہنم دیکھی، اس میں اتنی ہولناکی تھی، اتنی خطرناک مناظر تھے، آپ کہنے لگے کہ اللہ، تیری جہنم اتنی ہولناک ہے کہ جو بھی اس کے متعلق سن لے گا، وہ کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اس جہنم کا وہ ایندھن بن جائے، وہ لازمی اس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ارد گرد خواہشات کی باڑ لگا دی، یعنی اس کے ساتھ خواہشات کو نتھی کر دیا۔ پھر کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ دیکھا کہ ہر ایک وہ چیز جو انسان کو راہ سے ہٹا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے اور جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جہنم کی طرف جائیں گے اور اس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جبریل امین آ کہنے لگے اللہ کے نبی، تو نے جہنم کو اتنا اتنا خوبنما کر دیا ہے ان آسائشوں اور ان خواہشوں کے ساتھ، کہ مجھے نہیں لگتا کہ تیری مخلوق کا کوئی بندہ بھی اس جہنم سے بچ سکے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یعنی انسان کو دھوکے میں مبتلا کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ تو اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ کس کے اعمال احسن ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بلا شبہ ہم بنا دینے والے ہیں
ما علیہ جو بھی اس زمین پر ہے سب چیزوں کو بنا دینے والے ہیں، سعیدن جرزا چٹیل میدان، سبحان اللہ، سعیدن میدان، جرزا چٹیل میدان، جس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، بالکل صاف شفاف ہو، نہ اس کے اوپر کوئی انگوری اگی ہو، نہ اس کے اوپر کوئی گھاس پھوس، کچھ بھی نہیں، بالکل رڑا میدان۔ ام حسیبتا، کیا آپ نے، اب آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ کہف والوں کا، کہف والے والرقیم اور تختیوں والے، کہف والے اور تختیوں والے، یہ تختیوں سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، تو کسی کے اوپر بھی کوئی قابل اعتماد بات نہیں کہی جا سکتی۔ کسی نے کہا ہے کہ اس تختیوں، ان تختیوں سے مراد کہ جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے نا، اپنا علاقہ چھوڑ کر غار کے اندر گئے تھے، تو پیچھے سے لوگوں نے پھر ان کو تلاش کیا اور تختیاں لکھ لکھ کے ہر جگہ پہ چسپاں کر دی کہ تلاش گم شدہ، ٹھیک ہے، یا کیونکہ وہ حاکم وقت سے بچ کے گئے تھے، اس لیے ان کی تلاش کے اندر ان کی تختیاں لگا دی کہ یہ نام ہے جو ہمیں دستیاب، جو ہمیں مطلوب ہے، اس کو ملے وہ ہمیں بتائے، انعام لے لے، اس طرح کی بات یہ ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ان کی وفات کے بعد، جب غار سے نکلے تھے، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر تختیاں لگا دی تھیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے باہر کیف، تختیوں والے، بے شک کہف والے، غار والے اور تختیوں والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہیں ہماری آیات میں سے بڑی عجیب و غریب نشانی، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب و، کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے بڑی عجیب و غریب نشانی ہماری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس سے بھی بڑی بڑی ہماری نشانیاں، یعنی آپ اس کو عجوبہ نہ سمجھے کہ بہت بڑی نشانیاں، گرچہ نشانی تو ہے بڑی، لیکن ہماری نشانیاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں، کہ جو ہم زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیں۔ بندہ دیکھے نا، ذرا غور کرے، کتنا بڑا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے درخت، اتنی بڑی بڑی جو سمندر اور دریا، اور جو اتنے بڑی بڑی عمارتیں، اتنی مضبوط مضبوط جو بلڈنگیں، اللہ تعالیٰ اس کو تہس نہس کر کے بالکل چٹیل میدان بنا دے گا۔ اس کا بندہ ذرا تصور تو کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر قصہ شروع کر رہا ہے، اذ اول فتیت الی الکہف، کہ جب پناہ لی، اس وقت کو یاد کیجئے یا اس وقت کو ذکر کیجئے لوگوں کے لیے، اذ اول فتیت، جب نوجوانوں نے پناہ لی، الی الکہف، کہف کی طرف، وہاں سے ہجرت کر کے وہ ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے، فقالو، انہوں نے کہا، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، ہمارے رب، یہاں انہوں نے دعا کی تھی اپنی، اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، فقالو، کہا، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، ٹھیک ہے، یعنی ایسی رحمت عطا فرما کہ جو خالص تیری طرف سے ہو، خاص رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا، اور ہمیں عطا کر دے، ہیئ لنا، ہمیں عطا کر دے، من امرنا، ہمارے معاملے میں سے، راشدن، رہنمائی، کوئی ہمیں رہنمائی عطا فرما دے کہ اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تو اپنی طرف سے خاص رحمت فرما کہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہمیں لوگوں کی تکلیفوں سے بھی بچا، ہمیں اور ہمیں اس معاملے کے میں کوئی رہنمائی عطا فرمائے، جب کوئی مشکل بن جائے نا، تو یہ دعا کر لینی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشد، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لازمی اس مشکل کے اندر آسانیاں کر دے، یہ قرآنی دعا ہے، اس کو بنانا چاہیے۔ فضربنا علی آذانہم، اب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کس طرح دی ان کے لیے، بندوبست کس طرح کیا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عدد، اب یہ ان کا ان کی کرامت ہے، یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے
کہ یہ جو وہ 309 سال تک سوئے رہے ہیں، اب ان کی کرامت ہے، اتنا دیر عام طور پہ بندہ نہیں سو سکتا اور نہ ہی وہاں اتنی دیر زندہ رہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے ڈال دیا، فضربنا ہم نے ڈال دیا، على اعین على آذانهم ان کے کانوں پر، فی الکهف کہف میں یعنی غار میں، سنین عددا کئی سال ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا، کیا ڈالا؟ مطلب پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، مطلب کہ ان کو میٹھی نیند سلا دیا تاکہ وہ کسی بری چیز کو سنے نہیں، کسی پریشانی کو سنے نہیں، بڑے سکون آرام سے وہ سوئے رہیں، ٹھیک ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی 309 سال آگے جا کے آ رہا ہے، پھر ہم نے ان کو جگایا، اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یہاں رکھیں جب عالمہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس سے مراد ظاہر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ظاہر اپنے جاننے کے لیے کوئی چیز ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لنعلم تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، دوسروں پر ظاہر کر دے۔ تم باسطاہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، کہ کون سا گروہ، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ احصا زیادہ یاد رکھنے والا ہے، احصا زیادہ شمار کرنے والا ہے، لما لبثو اس مدت کو، لبثو جتنی مدت وہ ٹھہرے تھے، آمدن مدت کے اعتبار سے، یعنی کتنی مدت وہ ٹھہرے تھے، ان میں سے کون سا گروہ، اب چونکہ کچھ گروہوں کا اختلاف تھا کہ کتنی دیر وہ ٹھہرے ہیں کتنے نہیں ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سارا ان کو اٹھایا اس لیے کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ آ، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، اس مدت کو زیادہ شمار کرنے والا ہے، اس مدت کو جتنی وہ مدت وہ ٹھہرے ہیں، جی، بس یہ پہلا رکوع ہی، اس میں کسی کا کوئی اشکال سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کا کوئی سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب جواز قتال من نقض العہد وجواز انزال اہل الحسن على حکم حاکم عدل اہل للحکم، باب ہے اس بات کا کہ جوازی قتال من نقض العہد، کہ جو وعدوں کی خلاف ورزی کرے، ہاں شکنی کرے، ان سے قتال کرنا جائز ہے، یعنی دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان اگر کسی چیز پر معاہدہ ہوا ہے، اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو ان کے ساتھ پھر قتال کرنا جائز ہے۔ دوسری بات ہے کہ جوازی انزال اہل الحسن، کسی قلعے والوں کو اتارنا یہ جائز ہے، علی حکم حاکم
کسی حاکم کی کے حکم پر، عادلین، اور حاکم بھی وہ عادل ہو، اہل للحکمی، اور وہ فیصلہ کرنے کا اہل بھی ہو، اہل للحکمی، فیصلہ کرنے کا اہل ہو، جس طرح پہلے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کو اپنے حکم پر اتارو، یعنی اپنے فیصلے پر ان کو اتارو، اللہ کے فیصلے پر نہ اتارو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تم اللہ کے فیصلہ اس میں جاری کر سکو کہ نہیں کر سکو۔ تو اگر کوئی حاکم میں وقت کسی معاص یعنی جن کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے انہیں، ان کو اگر وہ چاہیں کہ انہیں ہمارے بارے میں کوئی وہ فیصلہ جاری کر دو جو تم جاری کرنا چاہتے ہو، کوئی حاکم وقت، حاکم عدل ان کے بارے میں جو بھی سوٹیبل وہ سمجھتا ہے، وہ فیصلہ ان کے حق میں کر سکتا ہے۔ ان کو قتل کرنا ہے، ان سے جزیہ لینا ہے، ان کو آزاد کرنا ہے، معاف کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ حسین علی تابش صاحب پڑھ سکتے ہیں؟ معذرت، وہ کام پہ ہوں، بس وہ کسٹمر آ جاتے ہیں وہ۔ ٹھیک، اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میں پڑھتا ہوں۔ قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن المثنى وابن بشار والفاظه متقاربہ، ان سب کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبہ قال الاخران، دوسرے کیا کہتے ہیں؟ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم قال سمعت ابا امامہ بن سہل بن حنیف قال سمعت ابا سعید الخدری قال نزل اہل قریظہ، اہل قریظہ، قریظہ والے، بنو قریظہ والے اترے علی حکم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی طرف پیغام بھیجا۔ فاتاہ علی حمار، تو وہ سعد ان کے پاس ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ فلما دنا قریبا من المسجد، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے، مسجد کے قریب پہنچے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کہا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہوں، او خیرکم، یا اپنے، یہ کہا کہ اپنے بہتر شخص کی طرف کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے آنے پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کی طرف کھڑا ہونا، ان سے دعا سلام کرنا، یہ جائز ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہو، ان کو استقبال کرنے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ تعظیماً جو کھڑا ہوا جاتا ہے کہ استقبال کے بغیر، کسی کے آنے کی وجہ سے جو کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ اجمی بادشاہوں کی عادت بد ہے، ہم اس کو مسلمان اختیار نہیں کریں گے۔ اس طرح کے اسکول کے اندر ٹیچر کے آنے پر جو کلاس اسٹینڈ کہا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اچھا ٹیچر ہے ان کو پھر بتا بھی دینا چاہیے کہ بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تعظیم کے لیے، اس طرح کی تعظیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا جائز، ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ بندہ کسی اور کے لیے، ہاں استقبال کے طور پر اگر ٹیچر سے آپ نے سلام کرنا ہے، تو ٹیچر کو آپ نے وصول کرنا ہے، باہر سے لے کر آنا ہے، پھر آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے استقبال۔ اس طرح آپ نے اگر کوئی آنے والا شخص ہے، اس سے آپ نے معانقہ کرنا ہے، اس سے آپ نے مسافہ کرنا ہے، تو پھر تو کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی جس سے تعظیم لازم نہیں آتی، اکرام اور استقبال لازم آتا ہے، تو اس طرح اس لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان ہؤلاء، آپ نے فرمایا، ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک، اے سعد، یہ لوگ یعنی بنو قریظہ والے آپ کے فیصلے پر اترے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے بارے میں سعد جو فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے۔
قال تو سعد نے فیصلہ کیا کیا، فرمایا تقتلوا مقاتلتہم یا تقتلوا مقاتلتہم، دونوں طرح ٹھیک ہے، آپ قتل کر دیں ان کے جنگجوؤں کو، جو جنگ کرنے والے ہیں یعنی نوجوان مرد، و تسبا یا تسبا، تسبی، اور آپ تسبی آئے گا، اور آپ قیدی بنا لیں ذریتہم، ذریتہم ان کے بچوں اور عورتوں کو، ثم قال، فرمایا کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضیت بحکم اللہ، اے سعد تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یعنی جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی بالکل آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ ما قالا، اور کبھی آپ نے، بعض راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قضیت بحکم الملک، آپ نے حقیقی بادشاہ کے فیصلے کی طرح فیصلہ کیا ہے، ولم یذکر ابن المثنى، محمد بن مثنى نے، ابو بکر بن محمد بن مثنى نے یہ لفظ ذکر نہیں کی، اور وما قال قضیت بحکم الملک یہ لفظ ذکر نہیں کی۔ حدیث کی سمجھ آ گئی جی؟ اصلا ہوا ایسے تھا کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام جب مدینہ میں واپس آئے، اب اس وقت بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، بنو قریظہ نے مشرکین کا ساتھ دیا مسلمانوں کے مقابلے کے اندر غزوہ احزاب، اب چونکہ انہوں نے عہد شکنی کر چکے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کرتے، نہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن چلو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں ان کا ساتھ دیا، اب عہد شکنی تو انہوں نے کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے مدینہ کے اندر، صحابہ کرام نے آرام کے لیے اپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کپڑے تبدیل کر کے غسل کر کے باہر آئے ہیں، تو جبریل امین کھڑے تھے تیار، فرمایا اللہ کے نبی آپ ایسے کھڑے ہیں، الوی تو ہم نے اور بھی کام کرنا ہے، اب ایک اور کے ساتھ ہم نے مارکا کرنا ہے، جبریل امین بالکل تیار تھے، اس کا مطلب ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر بھی فرشتوں کی مدد آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر ہم مارکا لگا، کن کے ساتھ کرنا ہے؟ فرمایا کہ بنو قریظہ کے ساتھ، کہ انہوں نے شکنی کی ہے، بنو قریظہ کی طرف گئے، محاصرہ کیا، تو سردی کے دن تھے بہت زیادہ، مسلمانوں کے پاس تو اتنی پاور بھی نہیں تھی بلکہ تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی تو بنو قریظہ والے وہ انہوں نے جناب ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہمارے بارے میں اب جو آپ کا فیصلہ ہے، ہم نے غلط کیا ہے، اب ہم ہمارے بارے میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اگر وہی نہ کرے جو آپ کے بارے میں فیصلہ آپ کا سردار ہی کرے، آپ کا ہی بندہ کرے ساتھ، کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ساتھ کرے تو ہمیں بہت منظور ہے، انہوں نے سوچا کہ شاید ہمیں کچھ ریت رایت مل جائے گی ساتھ کی طرف سے کہ وہ اپنے بڑوں کا لحاظ کر لے گا، اپنے کنبے قبیلے کا لحاظ کر لے گا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے، غزوہ احزاب کے بعد جو جنگ ہوئی ہے بنو قریظہ کا جو مارکا ہوا اس میں شامل اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ایک تیر لگ گیا تھا جس وجہ سے وہ زخمی تھے، اور وہ اپنے گھر کے اندر ہی تشریف فرما تھے یا مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، وہ شدید زخمی تھے اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سعد کو بلا کے لاؤ، سعد کو بلا کے لایا گیا، سعد نے پھر یہ فیصلہ سنایا جس وجہ سے انہیں پھر بڑی ہی تکلیف اٹھانی پڑی، جی سمجھ آ گئی جی حدیث کی؟ اب آگے میں پڑھتا ہوں، قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الاسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، وقال مرہ، اور ایک مرتبہ یہ بھی الفاظ کہے کہ لقد حكمت بحكم الملك، وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن العلاء الحمدانی قال كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت اصیب سعد یوم الخندق، خندق کے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا، یعنی وہ زخمی ہو گئے،
اصیب سعد یوم الخندق، خندق کے دن یعنی غزوہ احزاب کے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ رماہ رجل من قریش، قریش کے ایک شخص نے انہیں مارا، یعنی تیر مارا۔ یقال له ابن العریقہ، اس کا نام کیا تھا اس قریشی مشرک کا؟ ابن العریقہ، ابن العریقہ اس کا نام تھا۔ اس نے کیا مارا؟ رماہ فی الاکحل، انہوں نے اکحل میں تیر مارا۔ اکحل کہتے ہیں بازو کے اندر ایک رگے جاں ہوتی ہے، بازو کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے وہاں تیر لگا کہ جس کی وجہ سے انسان کا جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہ شدید زخمی تھے، وہاں تیر لگا، ایک رگ ہوتی ہے بازو کے اندر، موڈے کی طرف میرے خیال، اس کو رگ حیات بھی کہتے ہیں۔ فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ لگا دیا مسجد کے اندر، یعودہ من قریب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قریب سے عیادت کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ مسجد کے قریب ہیں، آپ کے گھر بھی قریب ہے، تو آپ اس کی بار بار عیادت کر سکیں، اس لیے آپ نے مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر رہائش رکھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ جو مسجد کے اندر سونے کو ممنوع کہتے ہیں نا، کہ غیر معتکف کا مسجد کے اندر سونا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس چیز کی نفی کرتی ہے۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق وضع السلاح، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک ترتیب بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ جو تیر لگا تھا یہ تو خندق کے اندر ہی لگا تھا سعد کو، اور بعد میں خندق سے واپسی کے اوپر یہ سارا ان کو عیادت کے لیے یہاں ٹھہرایا گیا، ایسا نہیں ہے، ان کو ٹھہرایا بھی بعد میں گیا تھا، یہ ترتیب مراد نہیں ہے، کئی باتیں سیدہ عائشہ مختلف انداز میں ذکر کر رہی ہیں۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق، جب خندق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، واضح الصلاح، آپ نے اسلحہ اتار دیا، فاغتسل، اور غسل فرمایا، فاتاہ جبریل، تو آپ کے پاس جبریل امین آئے، وہو ینفض رأسہ من الغبار، اور جبریل اپنے سر کو جھاڑ رہے تھے غبار سے، کیونکہ خندق کے پاس بہت یعنی غبار بہت زیادہ اڑی تھی، تو جبریل امین اپنی غبار اتار رہے تھے، جھاڑ رہے تھے۔ فقال، اور فرمایا، وضعت السلاح، اے پیغمبر آپ نے تو اسلحہ اتار ہی دیا ہے، واللہ ما وضعناہ، اللہ کی قسم میں ہم نے ابھی تک نہیں اتارا، اخرج الیہم، آپ ان کی طرف بھی نکلیں، ان کی طرف۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فأین، کہاں، کہاں نکلنا ہے اب؟ فاشار الی بنی قریظہ، تو جبریل امین نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، کہ ہم نے مارکا ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے کیونکہ انہوں نے عاشقنی کر دی ہے۔ فقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، یعنی ان کے ساتھ چڑھائی کی ان پر۔ فنزلوا علی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترنے کے لیے تیار ہو گئے، کہ یہ اللہ کے رسول ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم فیہم الی سعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنے کا حکم، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی سعد کو سونپ دی، یعنی یہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے، آپ نے فرمایا کہ میری بجائے سعد کی طرف یہ معاملہ چلا جائے۔ بعد آپ نے فرمایا انی، ہاں، قال سعد نے پھر فیصلہ فرمایا، سعد نے فیصلہ فرمایا، فانی احکم فیہم، کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ دیتا ہوں کہ ان تقتل المقاتلۃ، مقاتلۃ مقاتلۃ، کہ ان کے جو جنگجو ہیں، جو لڑائی کرنے والے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان تقتل، قتل کر دیے جائیں، المقاتلۃ، جنگ کرنے والوں کو، وان تصبح الذریۃ، اور ان کی جو بچے ہیں، والنساء، اور ان کے جو عورتیں ہیں ان کو قید کر لیا جائے، تقسم اموالہم، اور ان کے اموال کو تقسیم کر لیا جائے، یہ فیصلہ انہوں نے سنایا۔ قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا هشام قال قال ابی، فاخبرت فاخبرت فاخبر فاخبرت
مجھے یہ بتایا گیا، یہ خبر دی گئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ عز وجل، کہ ساتھ تو نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ کا ہی فیصلہ تھا۔ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشہ، یہ اوپر میں نے جو پڑھا ہے نا کالا کالا ابی نہیں ہے، کالا کالا ابی، ٹھیک ہے پیچھے غلطی ہو گئی۔ ہشام کے جو والد ہیں عروہ، عروہ بن زبیر کہتے فاخبر، تو مجھے خبر دی گئی، کس سے، کس نے خبر دی یہ معلوم ادھر نہیں ہے، آگے جا کے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ظاہر خبر دی ہوگی۔ تو یا یہاں کالا ابی نہیں ہے، کالا ابی ہے۔ قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سعدا قال، سعد نے کہا، یہ کہا اب سعد کی حالت کیا تھی، وتحجر قلبه للبرء، وتحجر قلبه، اور سوکھ رہا تھا ان کا زخم، للبرء درست ہونے کے لیے، ٹھیک ہونے کے لیے، یعنی مطلب یہ زخم ان کا ٹھیک ہو رہا تھا، جس جو ان کی اکھل کے اندر لگا تھا نا تیر، وہ بہتر ہو رہا تھا۔ تحجرا سوکھ رہا تھا، کلموں ان کا زخم، للبری بہتری کے لیے۔ اب یہ حالت تھی ان کی، تو انہوں نے کیا فرمایا، فقالا انہوں نے کہا سعد نے، اللہم اللہ انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے کہ ان، یہ بات کہ ان لیس احد احب الی من ان اجاہد فیک، تو جانتا ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ میں تیری خاطر جہاد کروں، یعنی مجھے سب سے جو محبوب چیز ہے وہ تیرے خاطر جہاد کرنا ہے۔ من قوم، ایسی قوم سے جہاد کرنا تیری خاطر، کذبوا رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلا دیا، کذبوا رسولک، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے تیرے رسول کو، کذبوا واخرجوہ، اور اس کو نکال دیا ہے، یعنی مکہ سے نکال کے مدینہ بھیج دیا۔ یہ کا کون کہہ رہے ہیں، سعد جو انصاری صحابی ہیں، کہ انہوں نے تیرے رسول کو کو جھٹلا دیا اور اسے مکہ سے نکال دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا ہے۔ میرا سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں تیری خاطر، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ اللہم اے اللہ، فَإِن كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، اگر قریش کے جنگ میں سے کوئی چیز باقی رہی ہے، یعنی ابھی ان کے ساتھ مزید بھی مستقبل میں جنگ ہونی باقی ہے، اگر تو ایسا ہے، فَأَبْقِنِي، تو مجھے باقی رکھ، تو مجھے باقی رکھ، اجاہدہم فیکا، اجاہدہم میں ان سے جہاد کروں گا، فیکا تیری خاطر، یعنی مجھے پھر مزید زندگی رہے، مجھے صحت یاب کر دے، اور تاکہ میں کل کو ان کے ساتھ جنگ کر سکوں۔ اللہم اے اللہ، فإنی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا و بینہم، اور اے اللہ بے شک میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو نے بے شک جنگ بند کر دی ہے، قد وضعت الحرب، تو نے بند کر دی ہے جنگ، بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آئندہ تو ان کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہو سکے، کیونکہ اب یہ ہم پاور کے اندر آ چکے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ مجھے یہ لگتا ہے۔ فَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، اللہ اگر تو نے واقعتاً جنگ کو بند کر دیا ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، تو اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں، فَافْجُرْهَا، تو میرے اس زخم کو جاری کر دے، فَافْجُرْهَا میرے اس زخم کو جاری کر دے، یعنی مجھے اب اسی کے اندر شہادت مل جائے، میں شہادت سے مرحوم نہ رہوں، محروم نہ رہوں، میں شہادت سے محروم نہ رہوں، مجھے شہادت کی تمنا ہے کہ اب آخری جنگ ہے، اس کے اندر مجھے تیر لگ چکا ہے، اب مزید اس طرح کی جنگ کوئی نہیں ہونے والی ان کفار کے ساتھ، تو اللہ مجھے اسی کے اندر شہادت کی موت، فف چورہا، اس زخم کو تو صحیح نہ کر، بلکہ اللہ اس زخم کو تو جاری کر دے، وج الموتی فیہا، اور میری موت اسی زخم کے اندر بنا دے، یعنی اسی زخم سے میری موت کر دے۔ تو سیدہ فرماتے ہیں فن فجرت من لبتی ہی،
فن فجرت تو جاری ہو گیا، خون جاری ہو گیا، من لبت ہی ان کی ہنسلی سے، ان کے اسی زخم سے، اسی تیر والی جگہ سے، اس الفاظ اس من لبت ہی لفظ ہے یا کوئی اور لفظ ہے، اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ من لیلت ہی ہے یا من لبت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ من لیلت ہی تو نہیں کہیں لفظ؟ جی یہاں لفظ لبت ہی بھی آتا ہے اور لیلت ہی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیلت ہی کا لفظ بھی آتا ہے اور لبت ہی کا لفظ بھی آتا ہے۔ لبت کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہی النہر، ہنسلی کو کہتے ہیں، ہنسلی، وہاں بھی تیر لگا ہو نا، زخم لگا۔ فن فجرت من لبت ہی یا من لیلت ہی، اسی رات خون بہنا جب شروع ہو گیا، یا من لبت ہی ان کی ہنسلی سے تیر بہنا خون بہنا شروع ہوگا۔ فلم یروہم نہیں ڈرائے، گھبراہٹ میں کا شکار کیا، گھبراہٹ کا شکار کیا یا نہیں خوفزدہ کیا، ہم ان کو، یعنی کن کو آگے پھر وہ فی المسجد معہ خیمۃ من بنی غفار، بنو غفار کا اس مسجد کے اندر ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا بھی خیمہ تھا، فی المسجدی مسجد میں، معہ ان کے ساتھ یعنی ساتھ کے ساتھ، خیمۃ ایک خیمہ تھا، من بنی غفار یعنی بنی غفار کے لوگوں کو نہیں گھبراہٹ کا شکار کیا، الا مگر ودمو یسیل الیہم، مگر اس چیز نے کہ خون ان کی طرف بہہ کر آ رہا تھا، یعنی جو سعد کا خون بہ رہا تھا نا، وہ خون بہ بہ کر اتنا بہا خون کہ وہ خون بہ کر آیا بنو غفار کے جہاں خیمہ لگا تھا اس جگہ پر آیا، تو وہ گھبرا گئے، ولم یروہم نہیں گھبراہٹ کا شکار کیا انہیں، مگر اس چیز نے، اللہ ودم یسیل الیہ، مگر اس چیز نے کہ خون ان کی طرف بہ کر آ رہا تھا، فقالو انہوں نے کہا، یا اہل الخیمتی اے خیمہ والو، ما هذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ کیا ہے، یہ خون جو آ رہا ہے یہ کیا ہے، یاتینا جو ہمارے پاس آ رہا ہے، من قبلکم تمہاری طرف سے، تو دیکھا گیا فاذا سعد، تو دیکھا گیا اچانک، تو اچانک دیکھا گیا کہ سعد جرح ہو، تو ان کا زخم، یغز دمن، وہ خون بہا رہا تھا، یغز دمن، وہ خون بہا رہا تھا ان کا، اس یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا، تو فمات منہا، تو اسی خون بہنے سے ہی، اسی زخم سے وہ وفات پا گئے، یعنی ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ سمجھ آ گئی جی؟ قال وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال
فن فجر من لیلتی، اب یہ دیکھیں نا لیلتی کا لفظ آ گیا کہ فن فجر، تو خون بہنے لگا، من لیلتی اسی رات، جس رات انہوں نے دعا کی تھی، فما زال یسیل حتی ماتا، تو بس بدستور وہ خون جاری رہا حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے۔ وزاد فی الحدیث، اور حدیث میں انہوں نے یہ الفاظ زائد کیے ہیں، قال کہتے ہیں فضا کا ہینا، قال کا یقول الشاعر، اس وقت ایک شاعر نے کہا تھا، یہ ایک مشرک شاعر تھا جو کہا جاتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کب کہا، جب سعد رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی نا، اب چونکہ سعد نے فیصلہ سنایا تھا بنو قریظہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، بنو قریظہ کے بارے میں انہوں نے فیصلہ سنایا تھا اور ان کے مقاتلہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ان کے بچوں کو، بیوی بچوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، ان کے اموال کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس کے مقابلہ کے اندر جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے خزرج کے بارے میں، بنو خزرج کے بارے میں اس نے فیصلہ دیا تھا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں، یعنی اس کے حق میں اس نے فیصلہ کیا دیا تھا، کیونکہ اب منافق تھا، منافق کی بات اگرچہ وہ اندر سے کافر ہی تھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کے زمرہ کے اندر شامل تھا تو اس کی بات ماننا ضروری تھا، تو اس نے بنو کینکا کو، اس نے جو خزرجی تھا نا، تو اس نے بنو کینکا کو پناہ دی تھی، تو لیکن سعد نے چونکہ، تو اب وہ تانا دے رہا ہے وفات کے وقت، تانا دے رہا ہے یقول الشاعر، یا وفات کے وقت یا پھر ہوگا جب وہ زخمی تھے، کیا کہا، الا یا سعد، اے سعد، سعد بنی معاذ، بنو معاذ، معاذ کے بیٹوں کے سعد، مطلب کہ سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ، معاذ کے بیٹوں کے سعد، یا بیٹوں میں سعد، اے سعد، اے سعد بن معاذ، فما فعلت، فما فعلت قریظۃ والنذیر، کیا کیا قریظہ نے، بنو قریظہ نے اور بنو نذیر نے، کیا کیا یا کیا ہوا ان کا، ٹھیک ہے، لامرک، تیری عمر کی قسم، سعد کو کہہ رہا ہے، تیری عمر کی قسم، ان سعد بنی معاذ، بے شک سعد بن معاذ، ہے سعد بن معاذ، تیری عمر کی قسم، غداتا تحملو، کہ جس رات، غداتا جس دن، ٹھیک ہے، غدات لفظ میں لفظی معنی تو ہوتا ہے صبح کا وقت، غداتا جس صبح، تحملو، ان بنو قریظہ نے مصیبتیں برداشت کی، جس صبح بنو سعد نے، بنو قریظہ نے مصیبتیں برداشت کی، لہو والصبور، تو وہ بہت صابر تھے، یعنی وہ بڑی صبر کے ساتھ انہوں نے یہ مصیبتیں برداشت کی، دو تیرے فیصلے کی وجہ سے ان کے اوپر لاحق ہوئی تھی، ترک تم نے چھوڑ دیا ہے، قدرکم، اپنی ہنڈیا کو، اس حال میں چھوڑ دیا کہ لا شیء فیہا، کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی تم نے جو اپنے خاندان کا لحاظ نہیں کیا اور تم نے اپنی ہنڈیا کو بالکل خالی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، ترک تم نے چھوڑ دیا ہے، قدرکم، اپنی ہنڈیا کو، لا شیء فیہا، اس حال میں کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں، خالی چھوڑ دیا، وقدر القومی، جبکہ لوگوں کی ہنڈیاں، یعنی لوگوں سے مراد اس کے مخالف جو کینکا والے، جبکہ لوگوں کی ہنڈیاں حامیتن تفور، حامیتن وہ گرم ہے، تفور اور جوش مار رہی ہیں، یہ ایک کہہ لے کہ استعارہ ہے خوشحالی سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ان کی جان بخشی ہوئی اور وہ مزے لے کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں تو نے اپنے قوم کی ہنڈیوں کو خالی کر دیا، یا تم نے اپنی ہنڈیوں کو خالی کر دیا، وقدر القوم حامیتن، اور قوم کی جو ہنڈیاں ہیں، حامیتن وہ گرم ہے، تفور اور جوش مار رہی ہیں، وقد قال الکریم ابو حباب، ابو ابو حباب،
اور ابو حباب حباب، اب یہ اصل میں اور معزز شخص، آ، کریم مطلب معزز شخص، ابو حباب، اس نے کہا اقیم قینقا، اے قینقا، تم رہائش پذیر رہو، تمہیں جانے کی، یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اقیم، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، اقیم، تم اقامت پذیر رہو، ٹھہرے رہو، تو اے بنو قینقا ولا تسیروا، اور یہاں سے مت جاؤ، وقد کانوا لبلدتہم ثقالا، جبکہ یہ جو بنو نذیر تھے، وقد کانوا، جبکہ بنو نذیر بھی بالدتہم اپنے علاقے کے اندر، ثقیلن، ثقالن یہ بھاری تھے، یعنی بڑے مضبوط تھے، یہاں اگر رہتے تھے تو میں اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، وہ بڑے مضبوط تھے اپنے علاقے کے اندر، ان کی بڑے یعنی گھر تھے اور بڑے ان کی ساری چیزیں تھیں، کانوا ببلدتہم ثقالا، جبکہ وہ خود یعنی بنو قریظہ والے وہ بھاری تھے اس اپنے علاقوں کے اندر، کما، جس طرح، ثقلت، جس طرح بھاری ہوتا ہے، بمیتان، میتان علاقے کے اندر، الصخور، پہاڑ، جس طرح بھاری ہیں میتان کے پہاڑ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پہاڑوں کی طرح ان کو وہاں مضبوطی حاصل تھی، تو نے اپنے فیصلے کی وجہ سے ان کو وہاں سے اہ، ختم کروایا، ان کا جو ہولڈ ختم کروایا، اور اب تمہارے ہڈیوں میں کچھ بھی نہیں ہے، تم کسی کام کے نہیں رہے، تمہاری جو مضبوطی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، تمہارا خاندان بکھر چکا ہے، تمہارا خاندان اب باندی بن چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، اب تمہارے پاس پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس تمہارے مقابلے کے اندر ایک عزت والے شخص نے یہ فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ کہیں بہتر تھا، یہ وہ ایک شاعر کہتا ہے، سمجھ آ گئی جی اس کی؟ جی بس جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، سبحانک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔